السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کیا تھا اور بالعموم کرونا کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے ہزاروں بلکہ میں کہوں کہ لاکھوں دوستوں کا میسیج آئے اور اس میں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعا کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ کچھ دعائیں اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ احمد کچھ بہتر ہونا شروع ہوا ہے اور اس میں ریکوری کے سائن آ گئے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے مجھے ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہے جو میرے دوستوں نے پوچھے جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی کرونا کا مریض موجود ہے، اور میں نے سوچا کہ میں 4-5-6 منٹ کے اندر یا جتنے بھی وقت میں ایک مختصر آپ کو گائیڈ لائن بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کرونا کا مریض ہے تو آپ نے اس کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری اس بات کو ایک حتمی میڈیکل ایڈوائس نہ سمجھا جائے۔ یہ ڈسکلیمر جیسے بیان کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنے مریض کا علاج ایک ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہی کرانا ہوتا ہے۔ یہ وہ گائیڈ لائن ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ ہیں اور جو کہ پلمونالوجسٹ جو ہیں جن کو کہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ وہ ایک گائیڈ لائن ہے، مگر اس کو حتمی لفظ یا حرف آخر نہ سمجھیے گا اور اپنے ٹریٹنگ فزیشین کے ساتھ رابطہ رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرونا کا چونکہ اس وائرس کا کوئی حتمی علاج موجود نہیں ہے، اینٹی وائرل ڈرگز جو ہیں وہ تمام مریضوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر دینے کی ضرورت بھی ہو تو ان میں سے بہت ساری پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، اگر اویلیبل ہیں تو وہ بہت مہنگی ہیں اور وہ ہر جگہ سے میسر بھی نہیں آتی۔ اس لیے جو باقی اینٹی وائرل کے علاوہ جو گائیڈ لائن ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو نزلہ ہو، زکام ہو اور سر میں درد ہو اور بخار ہو یا جسم ٹوٹنے لگ جائے تو آپ جب تک ٹیسٹ نہیں بھی آتا تو آپ اس کو کرونا سمجھ کے ہی ٹریٹ کیجئے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں، کیونکہ جب آپ کرونا کا ٹیسٹ PCR ٹیسٹ جو کہ ناک کے اندر ایک چھوٹا سا سواب ڈال کے اس کو نکالا، روئی ڈال کے اس کو نکالا جاتا ہے، یہ اس کی کٹ جو ہے وہ مختلف لیبارٹری سے اویلیبل ہوتی ہے اور کسی ایک ڈاکٹر یا ڈسپینسر جس کو یہ کام آتا ہو وہ سواب نکال سکتا ہے۔ وہ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کرونا کے مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ علامات ہو جائیں تو کرنا کیا ہے، میں 1 2 3 4 کر کے بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے باقی گھر والوں کو بچانا ہے۔ اس کے لیے جو شخص بھی گھر سے کہیں اور شفٹ ہو سکتا ہو، کسی اور کو آپ کی جگہ ہو، وہ وہاں شفٹ ہو جائے۔ جو اگر نہیں ہو سکتے تو ان کو مریض کے کمرے سے بالکل الگ کر دیجئے اور مریض کو پریفریبلی کونے کا ایک کمرہ وہ دے دیجئے۔ اس کمرے میں سے سارے کارپٹ اٹھا لیجئے، اس کمرے میں سے کم سے کم چیزیں کر دیجئے۔ پریفریبلی اس کا جو واش روم ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ یہ ایک گن ہے جو کہ بازار سے مل جاتی ہے، اس کے اندر آپ ڈیٹول، اس سائز کی گن کے اندر 3 ڈھکنے ڈیٹول کے، یا جو عام بلیچ ہے جس میں کلورین ہوتی ہے، اس بلیچ کا 1 کپ کا 5واں حصہ وہ اس میں ڈال کے، اور آپ اس کو عام پانی، اس میں صاف پانی ڈال سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ فرش کے اوپر اور فومائٹس یعنی جو بیڈ ہیں، جو ہارڈ چیزیں ان کے اوپر سپرے کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کمرے کی بار سپرے کیجئے اور پورے گھر کو بھی سپرے کیجئے۔ جو شخص کمرے میں جانا چاہے اس کے بھی ہاتھوں اور پاروں جوتوں کے اوپر یہ سپرے کر دیجئے۔ جب وہ واپس آئے تو اس کو پھر بھی سپرے کر دیجئے۔ تو اس کمرے کو اس طریقے سے رکھیے۔ کوشش کیجئے کہ اس کمرے میں جو چیز جائے وہ ڈسپوزیبل ہو، پلیٹیں ڈسپوزیبل ہوں، کپ ڈسپوزیبل ہوں، وہاں سے سیدھے بن میں چلی جائے۔ بن کے اندر ایک بڑا شاپر پڑا ہونا چاہیے جس کے اندر وہ چلی جائے، جب اکٹھا ہو جائے تو اس کو شاپ کر دیا جائے۔ کوشش کیا جائے کہ گھر کے اندر سے ایک صحت مند آدمی جو ہے صرف وہی اٹینڈنٹ ہو اور باقی لوگ اس کے اٹینڈنٹ نہ ہوں۔ میرے گھر کے اندر مجھے ہی اپنے بیٹے کا اٹینڈنٹ بننا پڑا، اور ایوب جو ہمارا ساتھی ہے، ہم دونوں، تو اس میں جانے سے پہلے یہ N95 ماسک ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ ماسک پہن لیا، اور اس کو فردر پروٹیکشن کے لیے یہ جو ایک دوسرا ماسک ہے یہ بھی اوپر پہن لیا، اس سے یہ کور ہو گیا۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں اینک بھی لگا کے جاؤں، مجھے تو ویسے بھی اینک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک شیلڈ ملتی ہے، اس شیلڈ کو اس کے اوپر اس طریقے سے پہن لیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آپ ٹوٹلی آپ کا اپر والا اینڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا۔ یہ گلوز کا ڈبہ باہر رکھیے، یہ عام دستانے ہیں، ان کو دستانوں کو پہن لیجئے۔ اب آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور یہ سارا پروٹیکٹیو گیئر آپ نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اس پروٹیکٹیو گیئر کے ساتھ آپ اندر کمرے میں جائیں گے، اور جا کے جو بھی آپ نے علاج کرنا ہے، کھانا دینا ہے، برتن اٹھانے ہیں،
جو بھی اس کی تیمارداری کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور جب آپ باہر آئیں تو پریفریبلی جو کپڑے پہن کے جائیں ان کو کہیں باہر ہی لٹکا دیں اور اس کمرے میں الگ سے کپڑے پہن کے جائیں. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو میں نے تو یہ باہر یہ رکھا ہوا ہے, باہر نکلتا ہوں تو یہ اسپرے کر لے, بڑی جلدی یہ سوکھ جاتا ہے اور اس کا یہ ٹاکسک بھی نہیں ہے, کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا. تو یہ تو ہے ایک طرح کی دیکھ بھال. دوسری اہم بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے اور غیر ضروری افراد ملنے کے لیے, عیادت کے لیے آنے والے, ملنے کے لیے آنے والے, باقی جو لوگ ہیں, اگر آپ کے گھر میں کچھ لوگ ورکرز کام کرتے ہیں وہ نہ آئیں تو اچھا ہے, ان کو آپ چھٹی دیجیے اور گھر کے کام آپ خود کیجیے. اب جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے وہ بتانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ مجھے اتنے فون آ رہے ہیں میرے دوستوں کے, بہاولپور میں تو تقریباً جتنے میرے عزیز و قارب ہیں, دوست احباب ہیں, ان سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایک کرونا کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہ پہلے ہی بھر چکے ہیں. ہاسپٹل کو ریزرو رکھا جائے ان مریضوں کے لیے جن کو کہ آکسیجن کی ضرورت ہوگی, یعنی اسسٹڈ آکسیجن کی, یعنی ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہے, یا ان کی یعنی جو سانس کی نالی کے اندر ٹیوب ڈال کے اینڈوٹریکل انٹیوبیشن جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے وینٹیلیشن کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مریضوں کا گھر میں ہی علاج کریں. اس گھر کے علاج میں مجھے یقین ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے کر رہے ہوں گے, لیکن ایک ریکمینڈڈ اینٹی بائیوٹک ہے, وہ ہے ایزیتھرومائسین. ایزیتھرومائسین, میں کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا, ایزیتھرومائسین 250 ملی گرام صبح و شام. یہ اچھا, اس دوائی کے ساتھ یہ ہے کہ ویسے تو یہ سیف دوائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. اگر یہ ڈائریا ہو جائے بہت زیادہ تو پھر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ اس کو ORS اور نیمبو اور نمک ڈال کے اس پانی کے ساتھ اور فروٹ جوسز کے ساتھ, مینلی جو ORS جو بچوں کو نمکول کا پانی دیا جاتا ہے اس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اگر یہ ایزومیکس کے اس کی باڈی اس قسم کی ہے مریض کی کہ ڈائریا نہیں رک رہا, تو پھر ہم ایزومیکس کو چینج کر سکتے ہیں کسی اور اینٹی بائیوٹک سے, اور وہ ایک اینٹی بائیوٹک لیووفلاکسسن ہے جو 500 ملی گرام ایک روزانہ دینی ہوتی ہے. جو ہمارے پلمونالوجسٹ اعظم مشتاق صاحب نے جو میرے بیٹے کے لیے پرسکرائب کی تھیں, وہ ایزومیکس کی تو اس کو اتنا ڈائریا ہو گیا کہ ہمیں بند کرنا پڑا, تو انہوں نے مجھے پرسکرائب کی کہ سیفٹرائکزون 1 گرام صبح 1 گرام شام انجیکشن کی شکل میں لگایا جائے. تو لیکن اگر انجیکشن چونکہ گھر میں لگانے ممکن نہیں ہوں گے, اگر آپ کے پاس کوئی میڈیکل پرسنل نہیں ہے, تو لیووفلاکسسن 500 ملی گرام ایک اینٹی بائیوٹک یہ دی جا سکتی ہے. اس کے بظاہر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے, ایک اور اینٹی بائیوٹک ہے وبرامائسین, وہ جب ایڈ کر دی جائے, اور جیسے اگین میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ساری امپیریکل تھراپی ہیں اور مختلف لوگ مختلف یعنی اسکیم کو فالو کر رہے ہیں. دس از ون آف دا اسکیمس کہ وبرامائسین آپ دوسری ایڈ کر دی جائے, تو اس سے اس وائرل انفیکشن کے بعد جو بیکٹیریا کی انفیکشن ہونی ہے تو اس سے بچت ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی معدے کا السر نہیں ہے یا اس کو کوئی بلیڈنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو ڈسپرین شروع کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو لو ڈوز ڈسپرین ہے جو کہ 150 ملی گرام کی ہوتی ہے گولی, جو عام ڈسپرین ہوتی ہے وہ 300 ملی گرام کی ہوتی ہے, تو آدھی وہ گولی دی جا سکتی ہے, یا جو 150 ملی گرام کی ایسپرین ملتی ہے وہ روزانہ ایک دینی چاہیے. اس کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں ان میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ ینگ لوگوں میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس کوگولیشن خون کے جمنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جن کو پھر پھیپھڑوں کے اندر بھی, جن کو سوری میں ٹیکنیکل ورڈ یوز کر رہا ہوں, انفلٹریٹس بن جاتے ہیں, یعنی آپ سمجھیں کہ اس جگہ پہ سوزش ہو جاتی ہے, ان کے اندر بھی خون کی شریانوں میں بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو بچانے کے لیے یہ ڈسپرین دینے کی ضرورت ہے. یہ تیسری بات. چوتھی, کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں, ان میں سے اب میں اگین کو برانڈ سے بچنا چاہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی جو میں احمد کو دے رہا ہوں وہ فیکسیٹ ہے, فیکسوفیناڈین. وہ 120 ملی گرام کی گولی بھی ہوتی ہے, 60 ملی گرام کی, تو آپ 60 ملی گرام صبح و شام دے سکتے ہیں, تو اس سے گلے کی اریٹیشن وہ بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن 250 جو ٹیبلٹ ہے وہ 2 گولیاں صبح 2 شام, یہ 7 دن کے لیے ریکمینڈ کی جا رہی ہے کہ یہ دوائیاں لیں. میں ان سب کو دہراتا ہوں, لیووفلاکسسن یا ایزومیکس یعنی ایزیتھرومائسین, نمبر 2 کلوروکوئن, نمبر 3 ڈسپرین, نمبر 4 فیکسوفیناڈین, تو یہ دوائیاں ہیں وہ جو دی جائیں. اس کے علاوہ جب مریض کو بخار کی بہت زیادہ سپائک آئے گی, جو کہ ایک خاص فیچر ہے جس میں پورا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو مائلجیاز کہتے ہیں, ایسی صورت میں جو ہی مریض کو لگے کہ اب اس کو بخار ہونے لگا ہے تو فٹافٹ وہ نہا لے, اور نہا کے ٹھنڈے کسی پنکھے کے سامنے بیٹھ جائے, اور پیناڈول کی 2 گولیاں اس کو دی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے ایک ہیلدی آدمی کے لیے یہ دینا. اگر خدا نخواستہ آپ کو شوگر ہے, اگر آپ کو بلڈ پریشر بھی ساتھ ہے, اگر پہلے سے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں,
اگر جگر کی کوئی بیماری ہے، اگر گردوں کی کوئی بیماری ہے، اگر پہلے کوئی ہارٹ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، یا کوئی اور سیروسس ہے لیور کا، یا کوئی بھی اور، یا گردے پراپر کام نہیں کر رہے، یا پہلے سے کچھ دوائیوں پر آپ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ مہربانی کر کے اس نسخے پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا اور ان سے پوچھ کے کیجئے گا، تاکہ آپ کی ان دوائیوں کے ساتھ ان دوائیوں کا کوئی آپس میں انکمپیٹیبلٹی نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اور کرنے کی ہیں، بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن کرانا ہر مریض کا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سی ری ایکٹیو پروٹین، وہ کرانا ضروری ہے۔ نمبر 3، ایک ٹیسٹ ہے ڈی ڈائمر، یہ کرانا ضروری ہے۔ ان تینوں ٹیسٹس کو کرانے کی اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب ان کو خون پتلا کرنے کی دوائیاں ٹیکوں کی شکل میں دینی پڑیں۔ جیسے میرے بیٹے کو خون پتلا کرنے کی ایک اینٹی کوگولنٹ ہوتی ہے، ٹیکے کی شکل کے اندر ہوتی ہے، اس کو لو مولیکولر ویٹ ہیپرین کہتے ہیں، وہ اس کو ہم نے شروع کرائی ہے۔ اور اور ایک اور چیز ہے کہ اگر پیشنٹ کا سانس کی رفتار 20 سے زیادہ آپ کو لگے 1 منٹ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گھر کی بجائے اب آپ نے کچھ نہ کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا، ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بازار سے پروب ملتی ہے جو کہ آکسیجنیشن سیچوریشن کو چیک کرتی ہے، تو اس میں اگر سیچوریشن 94 اور 93 سے کم ہو عام ہوا کے اوپر، اس کا بھی مطلب ہے کہ اب سانس کی نالیاں زیادہ متاثر ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے ہوم ریمیڈیز کی، ادرک کا پانی، جو شاندہ، کلنجی، شہد اور ایک سنا مکھی۔ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو چیز بھی اس طرح کی ہے جس کا بظاہر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی پوٹینشیل فائدہ ہی ہوگا، تو وہ سارا ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ گرم پانی کا ایک گلاس پاس رکھ دینا چاہیے، نیم گرم کا، جب بھی کھانسی آئے تو وہ ایک گھونٹ کر کے وہ پانی پینا شروع کر دیں۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے ینگ لوگ تو اس سٹیج پر آنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، جن کو نزلہ زکام کھانسی ان کو ایسے لگے گا جیسے نارمل ایک نزلہ زکام ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جیسے میرے بیٹے کا احمد کا ہوا کہ وہ تھوڑے سے ذرا زیادہ اس کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ ایسی صورت کے اندر یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ ان کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ لیکن آج وہ 9واں 10واں دن ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ ریکوری، کچھ کھانسی اس کو ہو رہی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ریکوری کی فیز میں آ جائے گا، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ اور جو اس سے اگلی سٹیج کے اوپر جاتا ہے تو اس کو پھر آپ ہاسپٹلائز اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ڈی ڈائمر ڈسٹرب ہو جائے اور جس کی آکسیجنیشن پراپر نہ آ رہی ہو، جس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، تو ایسے مریض کو پھر ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑے گا، جہاں اور ٹریٹمنٹ ہیں، وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ اس ویڈیو میں غالباً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے، میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں کہ میں کیسے بچا ہوا ہوں ابھی تک۔ میرا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ نیگیٹو آیا ہے، میری بیوی کا ٹیسٹ کرایا ہے وہ بھی نیگیٹو آیا ہے، میری بہو کا بھی نیگیٹو آیا ہے، باقی بچوں کے گئے ہوئے ہیں ٹیسٹ۔ تو پروٹیکٹیو گیئر تو سارے کے سارے ضروری ہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوا تو ان کو بھی ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سائنس کا طالب علم ہوں، اس سارے کے باوجود یہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی بچنا ہے، خدا کا کرم اور فضل ہی ہوگا تو بچے گا۔ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی کہ میں چونکہ اس کو ایکٹیولی دیکھ رہا ہوں اور گھر میں کنفائن ہوں، بس بڑی دیر کے بعد میں اپنے اس برآمدے میں نکلا ہوں، ورنہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ تو لیکن اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو وہ بنیادی طور پر کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس سے بچنا ہے، لہٰذا ساری احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، گیئرز، پروٹیکٹیو، یہ وہ بلا بلا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ اللہ سے اپنا تعلق بھی بنائیں اور زندگی کو بھی ریوائز۔ مجھے ان دنوں کے اندر پورے ایک ہفتے میں اپنی پوری زندگی کو ریوائز کرنے کا، زندگی کے بارے میں سوچنے کا، اس کو ری پرائورٹائز کرنے کا، پرائورٹیز بنانے کا ایک موقع ملا، اور میں ابھی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے اندر، ہر آزمائش کے اندر، ہر ابتلا کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے بہت، جس کو ہم نے مس نہیں کرنا ہوتا، اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی پرائورٹیز بنانی ہے۔ جیسے میں نے اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، وہ تھوڑا سا اس پوزیشن میں ہو گیا ہے، میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنا تھا، وہ تم نے نہیں کیا، امیونٹی پہ انویسٹ نہیں کیا، ایکسرسائز پہ انویسٹ نہیں کیا، اپنی محنت کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی انٹلیکٹ پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایموشنز پر انٹلیکٹ اور ہماری اسپرچویلٹی پر ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی کو پرائورٹیز ہمیں بنانا ہوگا۔ تو ان کو جب ہم پرائورٹیز بنائیں گے تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی مشکل آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ میں ہمت دے گا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں جانے کا ٹائم آ ہی گیا تو چلے بھی گئے ہم یہاں سے،
تو جائیں گے بھی تو پھر ایسے روتے روتے نہیں جائیں گے, رج کے ہوئے جائیں گے. دیکھیں مجھے اب جیسے ہمارا دوست ہے مصدق, وہ نیورو سرجن تھا, ایسوسیٹ پروفیسر, وہ 3 دن پہلے بیمار ہوا, کل وہ بیچارہ فوت ہو گیا. ایک اور ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ڈائریکٹر انفارمیشن, وہ بھی آئی سی یو میں شفٹ ہوئے, اللہ ان کو زندگی دے. یعنی تقریباً ہر گھر سے ایک بندہ ایسا کر کے وہاں جا رہا ہے. اتنا زیادہ ہی نہیں, یہ اس کا ریمپنٹ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا. تو اس سارے کے اندر کیا پتہ ہم میں سے بھی کوئی دبوچا جائے, اگر ایسا آئے گا. لیکن اگر ہم اندر سے بنے ہوئے ہوں گے تو ہم جائیں گے بھی ہنستے ہنستے, ہم اس کو بھی نا ایک ایمبریس کریں گے, ایک فخر کے ساتھ اور ایک آنر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. تو اس لیے اللہ نے اگر کسی کے اوپر کوئی امتحان ڈالا ہوا ہے, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے باہر نکلنا ہے. بہت بہت شکریہ.